بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی عدالت سے ڈاکٹر سید حفیظ قیصر کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستانیوں، ایک ایسا سوال بار بار ہمارے ذہن میں ابھر رہا تھا، آج اس کا جواب ہم نے اپنے بیٹے سے اس وقت پوچھا جب ہم پروگرام شروع کرنے والے تھے۔ یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ انس کہ پاکستان کی عوام بے وقوف ہے یا خود غرض؟ نوجوان کی آواز نوجوانوں کی ترجمان ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان کا جواب یہ تھا کہ پاکستان کی عوام میں یہ دونوں بیماریاں ہیں، وہ بے وقوف بھی ہے، وہ خود غرض بھی ہے، اور ہر حکومت، ہر جماعت انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتی ہے۔ پروپیگنڈا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو ہماری سیاسی جماعتوں کے ماہر بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے نعرے ایجاد کرتے ہیں کہ قوم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ ایک خوبصورت سراب ہوتا ہے۔ سراب کے پیچھے پاکستان کے عوام گزشتہ 70 سالوں سے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی روٹی کپڑا مکان، کبھی پاکستان کو خوشحال بنا دوں گا، کبھی قرض اتارو ملک سنوارو، اور کبھی ملک میں تبدیلی لے آؤں گا۔ یہ سارے خوش نما نعرے حکومتوں کے ایجاد کردہ ہیں، سیاستدانوں کے ایجاد کرتا ہیں۔ فوجی کس قسم کے نعرے ایجاد کرتے ہیں؟ جنرل ضیاء الحق نے کہا پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہ ہو جائے گا۔ کیا پاکستان میں 12 سالوں میں اسلام کا نفاذ ہوا؟ وہ 12 سال میں اسلام کا نفاذ اسلام آباد میں بھی نہیں کر سکے۔ اب صورتحال کیا بن چکی ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک گروہ اپنی پسند کی بتی کے پیچھے بھگا رہا ہے اور دوسرا گروہ اپنی پسند کی بتی کے پیچھے بھگا رہا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں مجھے تاریخ چاہیے الیکشن کی۔ تاریخ چاہیے، لیکن 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے۔ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے وہاں، حکومت نہیں چھوڑیں گے وہاں، مطالبہ کرتے رہیں گے۔ کتنا خوبصورت فریب ہے، کتنا خوبصورت تضاد ہے۔ یہی کام نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے۔ ہم پاکستان کو بحرانوں سے نکال رہیں گے۔ بھئی بحرانوں سے آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ نے پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قوانین میں، جو پاکستان میں قانون کی بالادستی کے اقدامات ہیں، وہ تو آج تک نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب بار بار آئے، زرداری اور ان کی جماعت بھی اقتدار میں آئی، سندھ میں مسلسل ہے، لیکن قانون کی بالادستی کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، میں سابق وزیر اعظم ہوں۔ تو خان صاحب، جب آپ وزیر اعظم تھے، جب آپ کی پنجاب میں حکومت تھی، تو آپ نے پنجاب میں، پاکستان میں قانون کی بالادستی پر کام کیوں نہیں کیا؟ چند بڑے فیصلے تھے، کر ڈالتے آپ۔ تو قانون کی بالادستی کے لیے کوئی اسمبلی کی بہت بڑی اکثریت کی ضرورت نہیں تھی، جرأت ایمانی کی ضرورت تھی، قوت فیصلہ کی ضرورت تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف ایک تھا کہ پارلیمنٹ میں جو کرپٹ مافیاز موجود ہیں اور ان کے سپورٹر جو ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ گرفت میں نہ آ جائیں۔ یہی پالیسی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی ہے، تمام حکمرانوں کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ تو اپنے فرض کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ جس کو بھی یہ غلط فہمی ہے وہ دور کر لے
کہ قانون کی بالادستی کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، حکومت نے کرنا تھا، کسی نے نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ تھانے بکتے ہیں، تحصیلیں بکتی ہیں، ڈی سی اور ڈی پی او کا دفتر انصاف اس معیار کا نہیں کر پا رہا جو عوام چاہتے ہیں۔ صرف ایک ہی کام ہے ان کے ذہنوں میں، ڈی پی او سوچتا ہے میری پوسٹنگ کون ڈسٹرب نہیں کرے گا، یہی صورتحال ڈی سی کی ہے کہ میری پوسٹنگ کس کے ذریعے ہونی ہے، وہ ان کو خوش رکھتے ہیں۔ وزراء اور ممبران اسمبلی اپنے اپنے مفاد کے لیے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا چکے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا اگر سب سے بڑا کوئی طبقہ مخالف ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ممبران اور حکمران ہیں۔ اب اس میں دو رائے نہیں رہی، یہ متفق ہو چکی ہے۔ اگر یہ متفق نہ ہوتی تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہر بات عدالتوں کی طرف جاتی؟ ہر مسئلے کا حل سیاستدان عدالتوں سے مانگتے؟ نیب قوانین میں جس تیزی سے پی ڈی ایم کی حکومت نے ترامیم کی ہیں، کیا اس کی ضرورت تھی؟ وہ فیس کرتے، وہ بتاتے کہ ہم سچے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، لیکن وہ کسی کو سچ نہیں بتاتے۔ نہ عمران سچ بولتا ہے، نہ پی ڈی ایم، نہ نواز شریف، نہ زرد، کوئی سچ نہیں بولتا۔ صرف ایک کام کرتے ہیں بہت فنکارانہ صلاحیت سے، ایک کے بعد خوبصورت دوسرا جھوٹ بول دیتے ہیں، عوام سر دھننے لگ جاتی ہے، لیکن اکثریت خاموش بیٹھی ہے۔ اکثریت اس انقلاب کی منتظر ہے جو اس نظام کو بہا کر لے جائے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عمران خان کی ریلی میں کتنی تعداد ہے، آپ دیکھ، کل پی ڈی ایم نکال کے دکھا دے، وہ بھی بتا دے گی عوام۔ لیکن معاملہ ابھی عوام کی توقعات کا یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عوام یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کا فرض اب سپریم کورٹ ادا کرے۔ گزشتہ دنوں چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھی ججز صاحبان نے یہ کہا کہ ہم کرپشن پہ رعایت نہیں دیں گے۔ بڑا اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا۔ تو کیا ہمارے جج صاحبان ایک قدم اور لیں گے آگے؟ وہ اصلاحات لازمی کریں گے جو آئین میں موجود ہیں، مگر ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ جرم ثابت کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، اس کو ذرا شارٹ کر دیں نا، واقعہ ہو اور چند دنوں کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے۔ اگر پولیس چالان نہیں دیتی تو لٹکائیں نا پولیس والوں کو ذرا، اور اگر جج انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا اسے بھی فارغ کریں۔ میں قبل از وقت عرض کر رہا ہوں اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ قوم اب تبدیل ہو چکی ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو چکا ہے، اس کے تقاضوں کے بارے میں اس کی رائے پختگی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اس نظام بد سے نالا ہیں۔ تو دو ادارے بچ گئے نا اب، فوج کی لیڈرشپ اور سپریم کورٹ۔ فوج کی لیڈرشپ کا انتخاب ہمارے سیاستدانوں نے کتنا گندے طریقے سے متنازع بنایا ہے، قابل افسوس بات ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چیف ایسا آنا چاہیے جو ہمارے گھر کا ہو۔ اس گھر کے چیف کی خواہش نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک کتنے لوگوں کو سبق دیا ہے، لیکن سب سبق بھول جاتے ہیں۔ نواز شریف کا انجام تو آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ مسلسل ایک ہی کوشش کرتے رہے، چیف میرا آنا چاہیے تاکہ میں پاکستان میں بادشاہت قائم کر سکوں۔ اب کسی کی بادشاہت قائم نہیں ہوگی۔ پاکستان انقلاب کے جن راہوں پر چل پڑا ہے وہ راہیں مسدود کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی قوم اس لیے چاہتی ہے کہ ہماری عدالتیں ان کی توقعات کے مطابق فیصلے کریں۔
آپ دیکھیے معلومات کے اس دور میں یہ بات واضح ہے کہ لوگ عالمی سطح کے عدالتی نظام سے پاکستان کی عدالتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ عوام یہ بحث کر رہی ہے کہ جب ہم اتنا بجٹ عدالتوں کو دیتے ہیں تو اس کا معیار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنی ریٹنگ کا جائزہ آپ خود لے لیں، جس طرح آپ اپنی مراعات کا فیصلہ خود کر دیتے ہیں تو اپنی ریٹنگ کا جائزہ بھی لے لیں، اس پہ بھی کانفرنسز بلا لیں، قوم کو اعتماد میں لیں آپ کہ یہ آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کے لیے ہیں اور ظلم اور جبر کا خاتمہ کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس طرح ہو نہیں رہا جس طرح قوم توقعات رکھتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ کی عوام کی یہ عدالت جو ہم سجاتے ہیں، اس کا پیغام آپ غور سے سنیں اور اپنے فیصلوں سے عوام کو خوشبو پہنچائیں۔ جرائم پیشہ لوگوں کو لٹکانا شروع کریں، آپ کرپٹ لوگوں کو ان کے انجام کی طرف پہنچائیں تاکہ لوگوں کو آسودگی ملے۔ جس دن پاکستان کی سپریم کورٹ نے قانون کی بالادستی پر سٹینڈ لے لیا، ہم یقین سے کہہ رہے ہیں اس دن پاکستان میں چوری، ڈاکے، قبضے سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ صرف آپ کی مضبوط فیصلوں کی اب ضرورت ہے، اور وہ فیصلے کرنے کا آپ اندیا دے رہے ہیں، خوشی ہے، اب ان کو کر دیجئے، ان کو یقینی بنائیے، کیونکہ سیاستدان یا آنے والی کوئی بھی حکومت جب تک کرپشن سے باز نہیں آئے گی ملک خوشحال نہیں ہوگا۔ عمران خان کی ڈگڈگی ہے، بجا رہے، بجاتا رہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب ہسپتال میں ان سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اہل بصیرت کا پیغام پہنچایا ہے، وہ آپ کو مستقبل کا سربراہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ انقلابی ہیں۔ اب میں کیا کہوں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ریٹائرڈ افسر ہیں، کیا کہوں میں ان کو؟ ان دونوں کے لیے صرف ایک شعر کافی ہے: عمر ساری کٹی عشق بتام مومن، عمر ساری کٹی عشق بتام مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ آپ کو بار بار نوکریاں چاہیے؟ یہ ایمان کا دور شروع ہو چکا ہے، ایمان کی جنگ کا دور شروع ہو چکا ہے۔ آپ سمیت بہت سے لوگ اینڈ آف ٹائم کے پروگرام کر رہے ہیں، پیشن گوئیاں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ پیشن گوئیاں دیتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ باکردار لوگوں کی اس ملک میں حکومت بنے گی، اور چیف جو بھی بنے، جس پر بھی فوج کا اتفاق رائے ہو جائے وہ چیف بنے، وہ چیف کون ہوگا؟ اس کا کردار کیا ہوگا؟ اس کا کردار سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ہوگا، اس کا کردار سلطان محمود غزنوی جیسا ہوگا۔ لہذا یہ کشمکش، یہ بحث ساری دم توڑ جائے گی، اور ہم یقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جس طرح کہتی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، لیکن سیاستدان نہیں سیکھنے پہ تیار، لہذا آنے والا چیف وہ فیصلے کرے گا، وہ جرت مہیا کرے گا اداروں کو، وہ طاقت مہیا کرے گا جو اس قوم کی آواز ہوگی، اور اس فیصلہ کن مارکے کے لیے فوج کو بھی تیار کرے گا، 20 کروڑ عام لوگوں کو بھی تیار کرے گا، اور اس تیاری کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لہذا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے دعووں کی پیروی مت کریں، جھوٹے نعروں کی پیروی مت کریں۔ نواز شریف نے پنجاب میں مسلسل حکمرانی کر کے پنجاب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر عدم اعتماد کیا تھا، اب وہی عدم اعتماد عمران خان نے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا علاج ہنگامی حالت میں بھی حکومت پنجاب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہسپتالوں کے پاس نہیں جا کے کراتے، وہ اپنے ہسپتال میں جاتے ہیں، وہ اپنے پسند کی رپورٹ کرانا چاہتے ہیں، وہ اپنے پسند کا رزلٹ چاہتے ہیں، وہ اپنے پسند سے عدالتی فیصلہ چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے
نہیں ہوا۔ اس سب کا جواب سپریم کورٹ آف پاکستان ہی دے سکتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی میرٹ پر قائم کر دے، اور جو زد میں آتا ہے وہ بغیر دیکھے اس کا چہرہ، اس کا نام فیصلہ کر دے۔ جس دن یہ فیصلے ہونے لگ گئے اس دن عوام کی خوشحالی اور پاکستان کا استحکام یقینی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے عوام کی رائے کیا ہے، عوام چیزوں کو کس طرح سوچ رہی ہے، عوام چیزوں پر کس طرح بحث کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے فیض احمد فیض کا کلام اس وقت بہت گردش کر رہا ہے، بہت سے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ میں اس کا ایک بند صرف آپ سے شیئر کروں گا جو موجودہ حالات کے تناظر میں بہت اہم ہے۔ یوں تو پورا کلام اہم ہے، لیکن یہ وہ حصہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے آج کے موضوع کے مناسبت سے پیش کر دیا جائے۔ جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، نوکری کے پیسے، ٹرانسفر کے پیسے، تقرری کے پیسے، ٹھیکے کے پیسے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، پارلیمنٹ زیرو، اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام۔ جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہیں، یہ آپ روز بھگت رہے ہیں۔ اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ سوال ہم نے پیش کر دیے ہیں، آپ ان سوالات کو ہر شہر ہر گاؤں میں اٹھائیے۔ اس دیش کے ہر ایک حاکم کو، سمجھ گئے آگے کیا ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے۔ تو اگر یہ کام سپریم کورٹ نہیں کرے گی قانونی منہ شگافیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ کام 20 کروڑ عوام کو کرنا ہوگا، تاکہ ان سب چیزوں کا جو اس کلام میں موجود ہیں جواب مل جائے اور پاکستان استحکام اور خوشحالی کی طرف چلا جائے۔ آپ سب کا شکریہ۔